السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ اسٹریٹجی۔ اور آج ہم کر رہے ہیں اشیاء و خدمات، اگلا ٹاپک ہے ہمارا۔ اور اشیاء و خدمات سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ اشیاء و خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی معاشرے کی جو تکمیل ہے وہ اشیاء و خدمات کے ہی ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، افراد ایسے ہیں کہ جو کچھ اشیاء بناتے ہیں، یعنی کہ کچھ افراد اشیاء بناتے ہیں، یا ایسے افراد جو اشیاء بناتے ہیں، مادی چیزیں بناتے ہیں، اور افراد ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جو خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، یہ اساتذہ کرام، یہ خدمات پیش کر رہے ہیں، جبکہ اشیاء، کمال، لوہار، کسان، یہ لوگ جو ہیں وہ اشیاء بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اشیاء و خدمات بننے سے ہی کسی بھی معاشرے کی تمام تر ضروریات پورے ہونے کا جو ہے وہ کہنے کے ایک امکان جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اشیاء و خدمات جو بتائی جاتی ہیں ان کی آگے اقسام اشیاء کی، ایک ہے غیر معاشی اشیاء۔ غیر معاشی اشیاء وہ غیر معاشی اشیاء ہوتی ہے کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جن کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کوئی رقم یا پیسہ یا کوئی معاوضہ ادا نہیں کرتے۔ جیسے سورج کی روشنی ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ خدا کی طرف سے نعمت کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ حرارت ہے، یہ بھی اسی طرح سے، اور ہوا ہے، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو غرض یہ کہ ایسی اشیاء کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی معاوضہ ادا نہ کرنا پڑے، چاہے کسی رقم کی صورت میں، چاہے کسی شے کی صورت میں، وہ تمام تر خواہشات جو ہیں وہ غیر معاشی۔ تو یہ اشیاء جو ہیں وہ ہماری غیر معاشی۔ اب معاشی اشیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی اشیاء کہ جو بلا معاوضہ حاصل نہ ہو، جیسے ہم بات کرتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان کے بارے میں، اس میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا اور بہتر سے بہتر اپنا ماحول بنانا، یہ جو ہے یہ معاشی اشیاء میں آتا ہے کہ جو بلا معاوضہ حاصل نہ ہو، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشیاء کی صورت میں ہو۔ پھر آیا تھا اگلا پوائنٹ جو ہمارا اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ۔ اشیاء صارفین، صارف کہتے ہیں جو شخص ہے جو کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے، اس کو ہم صارف بولیں گے۔ مثلا کسی بھی چیز کا استعمال کوئی کر رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں قلم کا استعمال کر رہا ہے تو کوئی طالب علم، تو وہ صارف ہے۔ گاڑی کا استعمال کر رہا ہے کوئی شخص، تو وہ صارف ہے۔ تو صارف جو ہے وہ صرف کرتا ہے اشیاء کو، تو یہ اشیاء صارفین ہے۔ اشیاء صارفین کی کوالٹی یا ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اشیاء صارفین جو ہے نا یہ براہ راست استعمال ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اشیاء صارفین براہ راست استعمال ہوتی ہیں اور یہ استعمال ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، ان کی خواہش بار بار پیدا ہوتی ہے۔ کچھ ڈیوریبل اشیاء ہوتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں گاڑی ہے، اے سی ہے، فریج ہے، یہ بے شک دیر بعد آ کر ہوں، لیکن یہ ہے کہ آخر کار یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کی جو خواہشات ہیں نئی سے نئی اشیاء کا استعمال کرنا، جدید ترین اشیاء کا استعمال کرنا، تو یہ اشیاء صارفین میں آتی ہیں کہ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ براہ راست استعمال ہو رہی ہوں۔ اور اشیاء سرمایہ وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جو براہ راست استعمال نہ ہو رہی ہوں۔ اشیاء سرمایہ وہ اشیاء کہ جو براہ راست استعمال نہ ہو رہی ہوں، یہ براہ راست استعمال نہیں ہوتی، اور مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء سرمایہ میں ہم اس بات کو بھی لے سکتے ہیں کہ یہ تمام جو سڑکیں ہیں اور یہ ڈیمز ہیں اور یہ جو بسیز وغیرہ ہیں، یا دکاندار کے لیے جو ہے وہ دکان پہ رکھا ہوا تمام مال یا اشیاء، وہ اس کے لیے جو ہے وہ اشیاء سرمایہ میں آئے گی۔ اور اسی طرح سے تمام محنت کرنے والے جو لوگ ہیں، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، اساتذہ کرام، ان کی جو کہہ لیں کہ لیبر آور ہیں، جو محنت کے گھنٹے ہیں جہاں پر جن میں وہ محنت کرتے ہیں اور معاوضہ حاصل کرتے ہیں، وہ سارا جو ٹائم ہے وہ سرمایہ کی صورت میں وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اور نجی اشیاء۔ سرکاری اشیاء وہ ہوتی ہیں کہ جس کا سرکار سے تعلق ہوتا ہے، حکومت سے تعلق ہوتا ہے، وہ حکومت کی ملکیت میں آ جاتی ہیں، اور اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے، نگہداشت ہے، اور اس کو بڑھانا ہے، اور اس سے جو حاصل شدہ معاوضہ جات ہیں، آمدنی ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ حکومت کے ہی تحویل میں ہوتی ہے اور حکومت کے پاس جو وہ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سرکاری اشیاء جو ہے وہ کہلاتی ہیں، سرکاری ادارے کہلاتے ہیں اور سرکاری اشیاء کہلاتی ہیں۔
اس میں سڑکیں ہیں، ڈیم ہیں اور گریڈ اسٹیشنز ہیں، ٹرینز ہیں، ایروپلینز ہیں جو گورنمنٹ کی تحویل میں ہے، گورنمنٹ جن پر نگرانی رکھتی ہے، وہ جو ہے وہ سب کا سب ان کی ملکیت ہے، گورنمنٹ کی حکومت کی ملکیت ہے، وہ سرکاری اشیاء کہلائیں گی۔ پھر اس طرح سے نجی اشیاء ہیں، نجی اشیاء میں وہ اشیاء جاتی ہیں کہ جو عام لوگ، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ بڑے پیمانے پہ کام کرنے والے ہوں، ان کی جو ملکیت ہے، جو اشیاء ان کی ملکیت میں آتی ہیں وہ سب کی سب نجی ملکیت کہلائیں گی۔ ان کے اپنے کہنے کہ دکانیں ہیں، فیکٹریز ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے جو بھی اشیاء آ جاتی ہیں ان کی ملکیت میں، وہ نجی ملکیت میں آ جاتی ہیں، اور ان کا جو پروفٹ اینڈ لاس ہے اس کا تعلق بھی عام لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کا جو 5th پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اشیاء ضروریات ہوتی ہیں۔ اشیاء ضروریات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جن کے بغیر ہم زندگی کا امکان ہی نہیں ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان ہے، یہ سب کے سب جو ہے یہ کہنے کہ یہ اشیاء ضروریات ہیں۔ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور زندہ رہنے کے لیے روٹی اور سر چھپانے کے لیے مکان، چاہے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، یہ اشیاء ضروریات میں آئے گا۔ ان میں جو ہم سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں، صرف اتنی زندگی اشیاء میں جو ہے وہ زندگی میں اتنی اشیاء استعمال کریں کہ جو ہمارے لیے صرف اور صرف زندگی بسر کرنے میں ہماری مدد دے سکیں، تو یہ اشیاء ضروریات کہلاتی ہیں۔ اور پھر آسائشات میں جو آ جاتی ہیں، آسائشات میں وہ اشیاء آ جاتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بہتر طریقے سے بسر کرنے میں مدد دیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑی ہے جو وقت کو دیکھنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، سائیکل ہے جو ہماری کچھ مدد کر سکتی ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے، اسی طرح سے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ہم جو ہے وہ برف کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری آسائشات میں شامل ہوتی ہیں، آسائشات کے لیے ہیں۔ اور تعیشات یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جن کو ہم پورا کر سکتے ہیں، جن اشیاء کے حصول کے لیے ہمارے پاس ذرائع ہیں، آمدنی ہے، وہ اشیاء جو ہیں وہ آسائشات میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو وہ تعیشات ہیں، یہ وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کے حصول کے لیے ہم بہت زیادہ تقاضا کرتے ہیں اور اپنی پہنچ سے بڑھ کر ان اشیاء کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی ہے، گاڑی ایک عام شخص کے لیے حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اگر وہ مختلف قسم کی قربانیاں دے کر، بھوکا رہ کر اور کسی نہ کسی طرح سے قرض لے کر کچھ بھی کر کے وہ گاڑی حاصل کر لیتا ہے، تو یہ گاڑی کا استعمال اس کے درجے سے بہت بلند ہے، اس کی کہنے کہ زندگی کے لیے جو ہے وہ بہت اس کا حصول مشکل ہے، لیکن وہ اگر اس کو حاصل کر ہی لیتا ہے تو یہ اس کی تعیشات میں آئے گی، آسائشات نہیں ہوگی بلکہ یہ تعیشاتی اشیاء میں آئے گی، کیونکہ وہ اس کی پہنچ سے دور ہے۔ لیکن اگر ایک سرمایہ دار ہے، اس کے لیے نوکر چاکر، گاڑیاں، بنگلے، یہ سب اس کے لیے آسائشات میں آئے گی، کیونکہ اس کے پاس وقت کی قلت ہے اور اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہ اس کی آسائشات میں آئے گی۔ لیکن اگر ایک سرمایہ دار نہیں ہے، ایک عام کم آمدنی حاصل کرنے والا شخص ہے، تو وہ ایسی اشیاء استعمال کرنا شروع کر دے جو اس کی پہنچ سے دور ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے معیاری اور غیر معیاری ذرائع کے حاصل کر کے، قانونی اور غیر قانونی ذرائع حاصل کر کے وہ اپنی پہنچ سے دور ہو کر اس کو پورا کرے، تو وہ تعیشاتی میں آ جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اس کو دیکھنا پڑتی ہے کہ کیا وہ آسائشات ہیں، اشیاء جو ہیں وہ آسائشات میں آ رہی ہیں یا تعیشات میں آ رہی ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر معاشی اشیاء دو بڑی اس کی جو ہے وہ ہم کہنے کے کیٹیگری بنا لیتے ہیں، دو اس کو مختلف درجات میں ان اشیاء کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ ایک غیر معاشی اشیاء ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اوپر، کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں معاوضہ نہ دینا پڑے، چاہے وہ ہمیں رقوم کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہمیں جو ہے وہ اشیاء کی صورت میں ہو، ہمیں نہ دینا پڑے، یہ سب تمام تر اشیاء یہ قدرتی اشیاء ہوں، ہمیں گاڈ گفٹیڈ ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت عطیہ ہوں، یہ غیر معاشی اشیاء ہوتی ہیں۔ اور معاشی اشیاء میں ہمیں مال و دولت صرف کرنا پڑے، کم قیمت والے کے لیے کم قیمت، زیادہ قیمت والے کے لیے زیادہ قیمت، اور چاہے اس کو اشیاء کے بدلے میں اشیاء کی صورت میں ہمیں یہ دے کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا پڑے۔ تو یہ معاشی اور غیر معاشی اشیاء کی صورت میں ہی یا ان کے ہی مابین ہماری زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے، اور انہی کو ہم ان کے حصول کے لیے یہ ہمارے لیے دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں خواہشات، دونوں اشیاء ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں، ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔
اور انہی کو جو ہے وہ خاص طور پہ معاشی اشیاء کو خوب سے خوبتر بنانے کی کوشش میں ہم اس جو ہے وہ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ مرتے دم تک کرتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔